دعائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم لن قتلت الامیر المومنین، اللہم لن قتلت الفاطمة الزہراء، اللہم لن قتلت الحسین صلوات۔ بار دیگر بلند آواز سے صلوات۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود ابی القاسم محمد المصطفیٰ احمد المجتبی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ صلوات پڑھیں بلند، تھوڑا نا بس تھوڑا جا کے بس 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 بس۔ میں جتنا آپ کے قریب آ سکتا تھا میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے قریب آ گیا ہوں۔ آپ بھی بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو بلا فصل ہو کر بیٹھیں، جشن ہے جو جشن کا ماحول پیدا کریں، قریب آ جائیں تاکہ میں گفتگو کا آغاز کر سکوں۔ صلوات پڑھیں۔ جو حضرات بھی قریب آ سکتے ہیں مہربانی، یہ کیمرے کی لائٹ لگی ہوئی ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، مہربانی کریں ادھر سے سامنے آ جائیں، قریب آ جائیں، صلوات پڑھیں بلند آواز۔ جشن ظہور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کو مبارک ہو، خوش نصیب ہیں آپ اور میں بھی کہ فرشوں کا جشن، عرشوں کا جشن فرش پر بیٹھ کر ہم منا رہے ہیں۔ ہمارے حصے میں بہت تھوڑی خوشیاں آئی ہیں لیکن شکر الحمدللہ جتنی بھی آئی ہیں وہ ساری عرشیوں کی ہیں، فرشیوں کی نہیں۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صلی اللہ محمد جشن پڑھنا آسان نہیں ہے، سننا بھی آسان نہیں، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ عام کام نہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں
کوئی ایسا لفظ نہیں اتارا جو محمد مصطفیٰ کی نعت بن سکے۔ الفاظ مخلوق ہوتے ہیں، انسان خلق کرتا ہے، بولتا ہے، الفاظ خلق ہوتے۔ میں بول رہا ہوں، الفاظ کا خالق ہوں، میری زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ آپ کلام کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ کلام مخلوق ہے، بولنے والا اس کا خالق ہے۔ کیا جو آدمی بولتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کلام کہاں سے آ رہی ہے؟ جو بھی کوئی گفتگو کرے، جو بھی کوئی بات کرے، کیا وہ یہ جانتا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہر انسان جو اپنے منہ سے نکالے ہوئے الفاظ کو نہیں جانتا، وہ کیا جانے محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ میں آپ کے درمیان کوئی اجنبی نہیں، آپ سارے احباب میرے اپنے ہیں، عزیز و اقارب ہیں۔ جشن کو اس طرح سنیں کہ جشن کا ماحول بن جائے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے نعت پڑھنے کے لیے کوئی الفاظ میسر نہیں۔ نعت کا، قصیدے کا ثواب ہے، نعت پڑھنے کا، قصیدہ پڑھنے کا ثواب، نجات کا سبب ہے، جنت کا سبب ہے۔ جتنا چاہے آپ ثواب لوٹ لیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ الفاظ نعت مصطفیٰ نہیں، یہ الفاظ نعت مصطفیٰ۔ میں اپنے زبان سے نکالے ہوئے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں، کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنا میرا مزاج نہیں ہے۔ الفاظ نعت مصطفیٰ نہیں ہیں۔ ہم بڑی ہمت کر کے یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے رخسار مبارک جیسے کھلتے ہوئے گلاب، یہ نعت پڑھتے اسی طرح ہیں، یہ تشبیہ دے سکتے ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غریب مسکین لوگ ہیں ہم زبان کے اعتبار سے۔ اونٹوں کو آپ کے آمنے تشبیہ دے لیں گے، یاقوت کی پنکھڑیاں کہہ لیں گے۔ آپ کی آنکھوں کا تذکرہ ہو تو کہہ لیں گے آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے۔ آپ کی پیشانی کا ذکر ہو تو کہیں گے چمکتا ہوا آفتاب۔ زلفوں کی بات ہو تو واللیل کہہ لیں گے۔ یہ ساری جو تشبیہات ہم دیتے ہیں، شمائل محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور آل محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے کوئی گلاب سے تشبیہ دے، کوئی یاقوت سے تشبیہ دے، کوئی سروقت سے تشبیہ دے، جتنی تشبیہات ہم بیان کرتے ہیں، ذرا یہ تو سوچئے یہ جن چیزوں کے آپ نام لے رہے ہیں یہ ساری کی ساری صدقہ ہیں محمد مصطفیٰ کا۔ کہاں صدقہ، کہاں صاحب، کہاں صدقہ، کہاں صاحب۔ یہ ساری کائنات تو اس محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تشبیہ دیں تو کس سے دیں؟ صدقے کی بلا صاحب سے کیا تشبیہ؟ بڑی بات کریں گے تو حسن یوسف کی بات کریں، بڑی بات کریں گے حسن یوسف کی بات کریں گے، حسن یوسف سے تشبیہ دیں گے۔ ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی یوسف کو خوبصورت نہیں کہا۔ پھر سن لیں، میں بھول کر نہیں کہہ رہا، پورے قرآن میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کہیں خوبصورت نہیں کہا۔ ہاں صدیق کہا کہ میرا یوسف صدیق، میرا یوسف صدیق ہے۔ جس طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے، سورہ یوسف میں جو تذکرہ ہے وہ اللہ نے نہیں کہا، مصر کی کہی ہوئی عورتوں کی بات اللہ نے نقل کی ہے۔ مصر کی عورتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ نہیں فرشتہ ہے،
یہ حسن کی تشبیہ مصر کی عورتوں نے دی تھی، ان کے قول کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ یوسف حسین ہے، یوسف خوبصورت ہے۔ قسم با خدا اللہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یوسف خوبصورت ہے، اللہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یوسف خوبصورت ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ معاذ اللہ مجبور ہے، کہہ نہیں سکتا، مجبور نہیں۔ محتاج جو ہو، جو مجبور ہو، اس کو ہم اللہ نہیں کہتے۔ اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں جو محمد مصطفیٰ بنا بیٹھا ہو وہ یوسف کو خوبصورت کیسے کہے؟ جس نے محمد مصطفیٰ بنایا وہ بلا یوسف کو خوبصورت کیا کہے؟ محمد مصطفیٰ اللہ کی میں کا نام ہے۔ اللہ کی انا کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں آپ کہ اللہ متکبر ہے، کس بات پر اللہ کو تکبر ہے؟ اللہ کو تکبر ہے کہ میرا شاہکار محمد مصطفیٰ ہے، کہ میں نے اللہ کو اس بات پر ناز ہے، اللہ کو اس بات پر تکبر ہے، اللہ کو اس بات پر فخر ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ جیسا شاہکار بنایا۔ اور یہ ذکر آسان نہیں، یہ ذکر آسان نہیں۔ میں نے پہلے گزارش کی ہے، جناب علی علیہ السلام کے سامنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک بات گزارش کر دوں آپ کو۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق دو قسم کے نظریات دنیا میں مسلمانوں کے درمیان، دو قسم کے نظریات ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ ایک نظریے کا تعلق اہل بیت سے ہے، ایک نظریے کا تعلق اصحاب رسول سے ہے۔ کتنے نظریات ہیں؟ دو۔ مسلمانوں میں نبی اکرم علیہ السلام کے متعلق دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ وہ ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق جو اہل بیت نے دیا کہ محمد کون ہے، محمد کون ہے۔ ایک نظریہ وہ ہے جو اصحاب رسول نے بتایا کہ محمد کون ہے، محمد کون ہے۔ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عقیدہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، دوسرا کوئی کیا کہہ رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کہہ گئے تھے کہ دین لینا ہے تو میرے اہل بیت سے لینا۔ آپ کے فرمان کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اہل بیت نے محمد مصطفیٰ کیسا بتایا ہے۔ اہل بیت نے محمد مصطفیٰ، دوسروں سے مجھے غرض نہیں ہے کہ کیا کہتا ہے۔ اہل بیت کا نظریہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ آپ کے تمام آباء و اجداد، آپ کے تمام آباء و اجداد پاک و پاکیزہ ہیں، آپ کے تمام آباء و اجداد۔ یہ اہل بیت کا نظریہ ہے جو آپ نے محمد مصطفیٰ کے متعلق دیا، اور صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا اپنا ارشاد گرامی ہے جو صحیح حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا ہوا آیا، میں ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ علیہ السلام تک آپ کا ہر بابا پاک ہے، آپ کا ہر بابا پاک ہے، اور ہر بابا مسلمان ہے، ہر بابا پاک ہے اور مسلمان ہے۔ جناب حوا سے لے کے جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تک آپ کی ہر ماں پاک ہے اور اس قابل ہے
کہ ہر ماں کی چادر قرآن کا غلاف بنے، قرآن کا غلاف بنے، اور ہر ماں مسلمان ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کے آباء و اجداد کے مطلب نظریہ دیا ہم کو اہل بیت نے۔ کس نے دیا؟ یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ کے تمام آباء و اجداد مسلمان ہیں اور پاک و پاکیزہ ہیں۔ دوسری طرف سے جو نظریہ آیا وہ نعوذ باللہ میں دہرانا نہیں چاہتا آپ کے ذہنوں میں، جناب ابو طالب کو ابھی تک کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، چھوڑیں اس بات کو۔ دوسرا نظریہ اہل بیت کا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے نور ہیں، اللہ کے خاکی نہیں ہیں۔ یہ کس نے نظریہ دیا ہم کو؟ اہل بیت نے۔ تیسرا نظریہ اہل بیت نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا دیا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ نہیں ہیں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، خدا کے بندو، جو کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہے وہ خود ان پڑھ ہوگا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے، اتنا ہی بندہ سوچ لے کہ اللہ نے جس کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا، جس نے پوری انسانیت کو درس دینا ہے، انسان کو انسان بنانا ہے، اس کے متعلق کہہ رہے ہو کہ ان پڑھ ہے۔ تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ امت مسلمہ میں سب سے بڑے عالم کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سب متفق ہیں اس بات پر کہ کائنات میں سب سے، مسلمانوں میں، عالم اسلام میں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھئے تو صحیح کہ آپ کا استاد کون ہے، جسے آپ سب سے بڑا عالم کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، اس سے یہ تو پوچھئے کہ وہ شاگرد کس کا ہے۔ زندگی میں 2 دفعہ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا کہ میں کس کا شاگرد ہوں، میں کس کا شاگرد ہوں۔ بڑی خوبصورت مثال دی آپ نے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے محمد مصطفیٰ سے اس طرح علم حاصل کیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ دوسرے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، 1000 باب علم کے آپ فرماتے ہیں میں نے سیکھے محمد مصطفیٰ سے، اور پھر ہر باب سے میں نے 1000 باب آگے بیان کیا۔ اتنا بڑا استاد ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کہ کائنات کے سب سے بڑے عالم کا استاد ہے۔ چوتھا اور آخری نظریہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق جو اہل بیت نے دیا وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ معصوم ہیں، محمد مصطفیٰ معصوم ہیں۔ یہ 4 عقیدے یاد رکھیے کہ آباء و اجداد آپ کے پاک و پاکیزہ ہیں، مسلمان ہیں، آپ عالم ہیں، جاہل نہیں ہیں، آپ نور ہیں، خاکی نہیں ہیں، آپ معصوم ہیں، غیر معصوم نہیں ہیں۔ یہ جتنا فساد آپ کو نظر آ رہا ہے، جتنے اختلافات آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 4 باتیں نہ ماننے کی وجہ سے، یہ 4 باتیں نہ ماننے کی وجہ سے یہ سارے اختلافات ہیں۔ اگر ہم نے مان لیا ہوتا کہ محمد مصطفیٰ معصوم ہیں تو پھر بھول چوک کہاں کی؟ اور اگر آپ نہیں مانتے
دوسرے بھی مانتے ہیں محمد. فرق کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں محمد مصطفیٰ معصوم ہے, دوسرے احباب بھی کہتے ہیں محمد مصطفیٰ معصوم ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جو نظریہ اہل بیت نے دیا وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ ہر وقت معصوم ہیں. سو رہے ہوں, جاگ رہے ہوں, پانی پی رہے ہوں, کھانا کھا رہے ہوں, گھر میں بیٹھے ہوں, مسجد میں بیٹھے ہوں, گلی میں جا رہے ہوں, بازار سے آ رہے ہوں, ہر وقت معصوم ہیں. دوسری طرف نظریہ یہ ہے کہ نہیں, جب دین بیان کر رہے ہوں تو معصوم ہیں, جب دین بیان کر رہے ہوں تو معصوم ہیں, جب گھریلو باتیں کر رہے ہوں تو پھر ہمیں بھی مشورہ دینے کی اجازت ہے. ہم ان کو مشورہ, ان کی اصلاح, نعوذ باللہ ہم کئی واقعات بیان کیے جاتے. یہ 4 باتیں ذہن میں رکھیے. ابھی میں نے میلاد شروع نہیں کیا, یہ تمہید ہے. انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کے سامنے میلاد پڑھا گیا تھا. کبھی کسی نے آپ کی بستی میں میلاد پڑھا تھا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں, ہمیشہ آپ مجھے سن رہے ہیں. پاک بی بی جناب سجدہ کی دی ہوئی یہ خیرات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا کوئی علم نہیں, یہ جناب سجدہ کی خیرات ہے. جو آپ کا مجھ پر قرض ہے وہ میں آپ کو لوٹا رہا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب علی علیہ السلام کے پاس بعد از پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اصحاب رسول جناب علی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ایک سوال کیا آپ سے کہ اے علی بن ابی طالب, آپ نے ساری زندگی جب تک محمد مصطفیٰ موجود رہے تو نبی کی ذات میں, ان کی شان میں, ان کی عظمت کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں کہا. اور یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے جناب علی علیہ السلام کی کہ جب تک نبی اکرم محمد مصطفیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر آپ کے سامنے موجود رہے, کبھی بھی جناب علی بن ابی طالب نے محمد مصطفیٰ کی شان بیان نہیں کی, عظمت بیان نہیں کی. آپ کے پیغامات پہنچائے, آپ کے خطوط لکھے, سب کچھ کیا, لیکن عظمت و شان بیان نہیں کی. جب اصحاب رسول نے یہ سوال کیا جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام سے تو آپ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے, 2 زانو, آپ نے کہنا شروع کیا یا محمد یا محمد یا محمد, اور اپنا سر جھکاتے جاتے تھے. یہاں تک اصحاب رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ کی یہ ریش مبارک زمین پر لگنے لگی, زمین پر لگنے لگی. کافی دیر کے بعد پھر آپ نے اپنا سر مقدس اٹھایا اور اٹھا کے کہتے ہیں اے اصحاب رسول, اے اصحاب رسول, پوچھو گے نہیں کہ میں اس طرح کیوں جھک گیا, میں اس طرح کیوں جھک گیا. آپ فرماتے ہیں یہ اسم محمد کی ہیبت ہے, محمد مصطفیٰ کی نہیں, یہ اسم محمد کی ہیبت ہے. اور یاد رکھو جس کے سامنے وجہ ذوالجلال جھک جائے اس کو محمد کہتے ہیں, جس کے سامنے وجہ ذوالجلال جھک جائے اسے محمد کہتے ہیں. اصحاب رسول نے عرض کیا مولا آپ نے بجا فرمایا, لیکن ہمارا سوال تو اپنی جگہ پر ہے کہ نبی اکرم کی موجودگی میں آپ نے ان کی عظمت و شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہا. تو پھر جلال آیا جناب علی بن ابی طالب, جب سوال دہرایا گیا تو جلال آیا جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. آپ نے جلال میں ارشاد فرمایا کیا کہتے ہو, اگر میں محمد کے سامنے ان کی عظمت بیان کرتا تو میں علی مر نہ جاتا, میں علی مر نہ جاتا. میں اور آپ کیا, جس کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے جناب علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کے سامنے ان کی عظمت بیان کرتا تو میں مر نہ جاتا, میں مر نہ جاتا. جناب جابر بن عبداللہ انصاری
اصحابی رسول، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے سوال کیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے. مستند ترین حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے. کیا سوال کیا جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ یا رسول اللہ، یہ سب سے پہلے اللہ نے کیا خلق کیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ نے کیا خلق کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری من نورہ، سب سے پہلے اللہ نے جو خلق کیا وہ میرے نور کو اپنے نور سے کیا. میرے نور کو اپنے نور سے کیا. کب کیا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. یہ تو پتہ چل گیا حدیث مصطفیٰ سے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو خلق کیا وہ نور محمد مصطفیٰ ہے. کب خلق کیا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ نہیں فرمایا کہ میں موجود تھا، یہ نہیں فرمایا کہ میں موجود تھا. کیا فرمایا کہ میں نبی تھا. آدم ہوا اور مٹی کے، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھا. جب آدم روح اور جسم کے، آپ کو میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا. یہ حدیث جو ہم نے پڑھ لی، سن لی، ان پہ واہ واہ بھی ہم نے کر لیا. بھلا یہ بھی کوئی بتائے کہ کیا بغیر امت کے بھی نبی ہوتا ہے؟ بغیر امت کے بھی کوئی نبی ہوتا ہے کہ امت ہو ہی نہ نبی ہو؟ ایسا بھی ہوتا ہے. تو سب یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، لازم ہے نبی ہو تو امت ہو. جب محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، تو لازم ہے نبی تھا تو امت بھی تھی. نبی تھا تو امت بھی. جس کے ہم بیٹے ہیں وہ تو ابھی بنا نہیں. اچھا اپنے آپ کو بلند کیجئے، تھوڑا اس سے آگے تھوڑا بلند کیجئے اپنے. یہ اللہ نے کب محمد مصطفیٰ کو خلق کیا؟ محمد مصطفیٰ کو کب خلق کیا اللہ رب العزت نے؟ کسی کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں. جسے پتہ ہے اسے ہم نے پوچھنا نہیں. میں بات کہہ گیا؟ کسی کو پتہ نہیں، کوئی راوی کسی کے پاس نہیں جو یہ بتائے کہ کس وقت اللہ نے کب محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا. جو راوی ہے اس کا، اسے ہم نے روایت لینی نہیں، اس سے ہماری بات بنتی نہیں. کون ہے راوی؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا انا و علی من نور واحد. انا و علی من نور واحد. اچھا اس کا بڑا عجیب و غریب ترجمہ ہمیں سنایا جاتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اور علی کا نور ایک، میرا اور علی کا نور. عزیزم یہ اس کا معنی نہیں ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں. یہ اس کا معنی نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی اس واحد کے نور سے ہیں. اس واحد کے نور سے ہیں، اس نور کے واحد سے. اچھا جب اس کے نور سے ہیں
تو کوئی تو وقت ہوگا نا جب اللہ نے یہ کام کیا کہ ان کا نور اپنے نور سے الگ کیا. کوئی تو وقت ہوگا نا. وہ جو وقت آپ کے ذہنوں میں آئے یا کوئی بتائے, بتا کوئی نہیں سکتا سوائے علی بن ابی طالب کے. کوئی نہیں بتا سکتا. بتایا جناب علی بن ابی طالب نے, ابھی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب اللہ نے یہ کام کیا. لیکن ایک بات تو کوئی بتائے کہ جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کا نور اپنے نور سے الگ کیا, اس سے پہلے وہ مسجود تھا کہ نہیں تھا؟ اس سے پہلے وہ معبود تھا کہ نہیں تھا؟ اگر کہتے ہو کہ اللہ ہمیشہ سے مسجود ہے, اللہ ہمیشہ سے معبود ہے, تو پھر ماننا پڑے گا مسجود ہے تو کوئی سجدہ کرنے والا ہے, معبود ہے تو کوئی عبادت کرنے والا ہے. کوئی لمحہ ہے آپ کے پاس کہ آپ نکال دیں کہ اللہ اتنے وقت کے لیے معبود کبھی نہیں تھا یا مسجود کبھی؟ اگر کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ نے سوچا کہ اللہ وہ ہے جو ایک لمحہ معبود نہیں تھا کبھی, یا ایک لمحہ مسجود نہیں تھا کبھی, دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو جائیں گے. اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر مان لیں کہ کوئی معبود تھا تو عابد بھی تھا, مسجود تھا تو کوئی ساجد بھی تھا. یہ خیال آیا ایک صحابی رسول کو, جناب جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ. صبر کر لیتے تو میرا آپ کو لطف آ جاتا جب یہ آسان کو نہیں ہے تو میں بھی بتا سکتا ہوں. بار نام ان کا آپ تک پہنچانا میری غرض ہے. صحابی رسول جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس آدمی کا پہلے محمد مصطفیٰ سے عشق دیکھ لیں. ہم بڑے عاشق ہیں, عشق رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے. موت قبول ہے, 5 وقت کی نماز قبول نہیں. عشق رسول میں موت ہم کو قبول ہے, ماہ رمضان کے روزے ہمیں قبول نہیں. عشق رسول میں ہمیں موت قبول ہے, لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت قبول نہیں. عزیزم آپ آدھار ہاں خوشیاں منا لیں, بہت ثواب ہے, لیکن بے نمازی کا محمد مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں. یہ حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پڑھا کریں, کچھ ملتا ہے اس سے. نماز ہے ہی آپ کے لیے. اللہ نے کب قرآن میں کہا ہے کہ لوگوں نماز پڑھو؟ اللہ نے جب کہا یہی کہا کہ مومنو نماز پڑھا کرو. مومنو, ایک آیت بھی قرآن میں ایسی نہیں جس میں اللہ نے کہا کہ مسلمانوں نماز پڑھا کرو, لوگوں نماز پڑھا کرو. جب بھی کہا اللہ نے یہی کہا کہ مومنو نماز پڑھا کرو. عجیب مومن ہیں کہ مسجد کا رستہ ہی نہیں آتا, اور جن کو کہا نہیں گیا وہ مسجد کی جان نہیں چھوڑتے. یہ بات اچھی نہیں. اپنے حال پر غور و فکر کریں, اپنے حال پر غور و فکر کریں. عشق محمد مصطفیٰ لینا ہے تو اصحاب رسول سے لیجئے. عشق کسے کہتے ہیں؟ اس ذات کا عشق کوئی اتنی آسان بات نہیں. جناب جندب بن جنادہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا عشق بیان کر رہا ہوں. ابھی آپ نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا, ابھی آپ نے کلمہ پڑھا نہیں تھا, ابھی آپ کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کسی نے نبوت کا مکے میں اعلان کیا ہے. اس وقت کی بات آپ کو سنا رہا. ابھی کلمہ نہیں پڑھا, محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا, یہ پتا نہیں کہ مکے میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا. آپ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے تو آپ کے ریوڑ پر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا, پگیاڑ پہ گیا بکریاں, پگیاڑ پہ گیا بکریاں. جسے پگیاڑ آیا تو جناب جندب بن جنادہ اٹھ کے مگر لگے.
بگیاڑ نس گیا. تھوڑی دیر تو بعد بگیاڑ پھر آ گیا, پھر آپ پیچھے لگے, پھر نس گیا. تیسری دفعہ تھوڑی دیر تو بعد پھر آ گئے. تیسری دفعہ پھر آپ پیچھے لگے تو آپ نے انہوں ایک گل آکھی بگیاڑ نو. جناب جندم بن جنادہ نے ایک گل آکھی بگیاڑ نو. کیڑی گل آکھی؟ میں پنجابی جان بوجھ کے بولنا پیا تاکہ آسانی نال تانوں ایک گل سمجھ آوے. کیڑی گل آکھی جندم بن جنادہ نے بگیاڑ نو؟ وہ تینوں شرم نہیں آندی بار بار پھر آ جانا؟ تینوں شرم نہیں آندی؟ بڑا بے شرم ہے, بار بار پھر آ جانا ہے. اے گل سن کے بگیاڑیے نے بھیڑیے نے پیچھا پہن کے ویکھیا, اللہ نے انہوں زبان دیتی تو آکھن لگا جندم بن جنادہ میں ایڈا بشرم نہیں جڈے بشرم مکے دے لوگ نے محمد آیا من دے نہیں. محمد آیا من دے نہیں, محمد آیا من دے نہیں. بس بگیاڑیے دا نہیں گل آکھنا. جناب جندم بن جنادہ پسینو پسین ہو گئے. وہ بھیڑاں بکریاں چھڑیاں اتھے ہی تے رائے پہ مکے دے, رائے پہ مکے دے کہ میں بشرم نہیں, میں بشرم نہیں. رائے پہ مکے دے چند قدم چلے تے کھلو گئے. کھلو کے اپنے پیراں ال ویکھیا, اپنے پیراں ال ویکھ کے تے اپنے آپ نوں کہن لگے جندم بن جنادہ کیڑی شے تو شرم تینوں نہیں آیا چلیا محمد والے جتیاں پا کے. یہ دیکھیا نہیں, یہ کلمہ پڑھیا نہیں, وہ چلیا محمد مصطفیٰ نے تو جتیاں پا کے فوراً اپنی جتیاں لا کے آپ نے سٹ دیتیاں. پھر چلے چند قدم چلے تو رک گئے, پھر رک گئے آپ نے تو پھر دیکھا تھلے, لیکن پھر پیراں نوں نہیں ویکھیا, پھر اپنے کھرے نوں ویکھیا, نقشے پا نوں اپنے نوں ویکھیا. اے پیر دا نشان لگدا نا مٹی تے, پیر دا نشان جڑا اپنے پیر دا انہاں لگا اس نشان نوں آپ نے ویکھیا. جناب جندم بن جنادہ نے ویکھ کے تے فوراً اس نشان دے اوتے ٹہ پے, اپنے پیر دے نشان اوتے, اپنے پیر دے نشان اوتے ٹہ پے تے ٹہ کے انہوں چمن لا پے. کدے سجا رخسار اوتے رکھ دے, کدے کھبا رخسار اوتے رکھ دے تے آکھدے جاندے اے میرے کھرے میں تیرے تو قربان جاں, تو کتنا مقدس ہے محمد مصطفیٰ دی طرف جا رہے. محمد مصطفیٰ دی طرف جا رہے ہیں. پہنچے مکے آپ. ایک کہانی میں ایویں نہیں سنان لگیا, میں آخر دے گل سنانی جے ایک میلاد دے متعلق پڑھنا, میں میلاد ہاں پیا, اے ذہن چ رکھا جی. پہنچے آپ مکے. جناب جندم بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ جسے خانے کعبہ کے قریب پہنچے تھے کہ شور, لوگ نس پج رہے. کیوں یا بھئی شیخ بتخا آ رہے, جناب ابو طالب علیہ السلام اگو آ رہے. لوگ دائیں بائیں ہو رہے سن. یہ پہچان دے نہیں ہے. انہاں کسی قریشی کو پوچھیا کہ گل کیوں نس دے پھر دیو, کہ گل کیوں نس دے پھر دیو. انہاں آکھیا شیخ بتخا آ رہے, سردار آ رہے ہیں طواف کرنے واسطے خانے کعبے دا, اس واسطے سارے بندے ہٹ رہے ہیں. اے دیکھ دے رہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے خانے کعبے دا طواف کیتا. طواف کرنے تو بعد آپ خانے کعبے جو باہر آئے, ساتھیاں نو آپ نے فرمایا بنو ہاشم نے جوڑے آپ دے نال ہے کہ تسی چلو گھر میں آمنا. جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تسی چلو میں آمنا. یہ آ کے تے آپ ایک سوڑی گلی چ پی گئے. جناب کون جناب ابو طالب علیہ السلام ایک گلی چ بڑھ گئے, نیرا سی گلی وچ. یہ جناب جندم بن جنادہ بھی پیچھے پیچھے, یہ بھی آپ دے پیچھے پیچھے جڑے کافی قدم چلے تے جناب ابو طالب علیہ السلام ٹھہر گئے. پیچھے مڑے بغیر, پیچھے مڑے بغیر, پیچھے دیکھے بغیر. جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا او جندم میرے پیچھے کیوں آنا پہ, جندب میرے پیچھے کیوں آنا پہ. آپ دوڑ کے گھرے ہوئے تو کہنے لگے سرکار میں تو انہوں پچھان لے, میں تو انہوں ایس شہر وچ میرا نام جاندا کوئی نہیں, ایس شہر وچ میرا نام جاندا کوئی نہیں. تسی میرا نام لیا ہے تو پھر لازم تسی محمد مصطفیٰ دے چکے ہو, پھر لازم تسی ابو طالب ہو. اور میں ہاں میں ابو طالب ہوں, تو دس تینوں کے کام میں
جناب جندب بن جنادہ نے عرض کی تھی کہ منو ایک کام ہے کہ میں محمد مصطفیٰ دی زیارت کرنی، میں محمد مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہے، اور میں آگے آ جناب کس نے آکھا جی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ نے کہ جندب بن جنادہ آگے بڑھو. جناب جندب بن جنادہ آگے بڑھے. جناب ابو طالب، غور کرنا بھئی، اب جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی آگے کی اور کہا جندب میری انگلی کو چوس لے، اے جندب بن جنادہ میری انگلی کو چوس لے. جناب جندب بن جنادہ کہتے ہیں میں نے وہ انگلی کو چوس لیا. جب انگلی کو چوس لیا تو آپ آگے آگے چلے، میں ان کے پیچھے پیچھے چلا. جناب زید بن ارقم کے گھر میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام موجود تھے. بعد جناب جعفر، جناب عقیل، جناب طالب کا پیرا تھا، جناب علی علیہ السلام کا پیرا تھا. یہ کہتے ہیں ہم جب وہاں پر پہنچے تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب جعفر سے فرمایا کہ جعفر اس کو محمد مصطفیٰ سے ملاؤ، اس کو محمد مصطفیٰ. بات یاد رکھنا جو کہہ رہا ہوں، اور ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے بچوں کو سنانا یہ کہانی، یہ بات ان کو بتانا، یہ آپ کا عقیدہ ہے. یہ اہل بیت نے ہم کو محمد دیا ہے، ہمیں اہل بیت نے یہ محمد دیا ہے، اصحاب رسول نے یہ محمد ہمیں دیا ہے. کیا جب جعفر سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو ملاؤ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے. جناب جندب بن جنادہ کہتے ہیں کہ میں جناب جعفر کے پیچھے چلا. جب کمرے میں داخل ہوئے تو محمد مصطفیٰ چراغ جلا رہے تھے، محمد مصطفیٰ چراغ جلا رہے تھے. میری طرف ان کی پشت تھی، میری طرف ان کی پشت تھی. یہ کہتے ہیں میں نے جب آپ کے قریب پہنچا تو ابھی میں نے کلام نہیں کیا تو آپ نے چراغ جلاتے ہوئے ارشاد فرمایا جندب بن جنادہ آگے ہو، بڑی دیر سے انتظار کر رہا. جندب بن جنادہ آگے ہو، بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. کہتے ہیں میں حیران پریشان، پہلے حیران تھے کہ جناب ابو طالب کو میرا نام کیسے معلوم ہوا، اب حیران کہ محمد مصطفیٰ کو میرے باپ کا نام بھی پتا، محمد مصطفیٰ کو میرے باپ کا نام بھی پتا ہے. یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، یہ بات بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے اس کو. جناب جندب بن جنادہ کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آگے بڑھو، آگے بڑھو. کہتے ہیں جیسے ہی میں نبی اکرم علیہ السلام کی طرف بڑھا تو جناب جعفر میں ہمارے درمیان تلوار قائم کر دی، ہمارے درمیان اپنی تلوار حائل کر دی اور کہا اپنی زبان سے جناب جعفر میں او جندب بن جنادہ تو اس طرح نہیں ہے، تو اس حالت میں نہیں ہے کہ بغیر کلمہ پڑھے تو محمد سے مل لے، کہ بغیر کلمہ پڑھے تو محمد مصطفیٰ سے مل لے. جندب بن جنادہ کہتے ہیں جیسے جناب جعفر نے یہ کہا محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے جناب جعفر کی تلوار کو ہٹایا اور ہٹا کے کہتے ہیں اے جعفر اسے چھوڑ دے، یہ میرے چچے کی انگلی چوس کے آ رہا. اور جس ابو طالب کو آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں، جس ابو طالب کو آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں نا، ابھی تک 1400 سال کے بعد بھی آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ یاد رکھو جندب بن جنادہ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا اسے کلمے کی ضرورت نہیں، میرے چچے کی انگلی چوس کے آ رہا. صحابی رسول اگر ابو طالب کی انگلی چوس لے تو کلمے کا محتاج نہیں رہتا. جو ساری عمر محمد مصطفیٰ کو اپنے سینے پہ سلاتا رہا تمہارے کلمے کا محتاج ہے. ملے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے. شاہ صاحب اس وقت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مرحبا مرحبا یا ابا ذر، مرحبا مرحبا یا ابا ذر، خوش آمدید خوش آمدید اے ابا ذر. اے ابا ذر دا معنی یہ نہیں جی ذر دا باپ تے نہ اے ذر دا مطلب دولت ہے.
نہ زر دا مطلب دولت ہے تے نہ ابا زر دا مطلب زر دا باپ ہے. اس وقت نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا مرحبا یا ابا ذر. کیوں کہا آپ نے؟ کہ یہاں زر کا معنی عقل ہے, یہاں زر کا معنی عقل ہے. آپ نے فرمایا اے عقل کے باپ مرحبا مرحبا. کیوں کہا؟ اے ابا ذر تو اتنا عقل مند ہے کہ تو نے میرے چچا کو پہچان لیا, تو نے میرے چچا کو پہچان لیا. صلوات پڑھے بلند آواز. بارے دیگر بلند آواز. تھک تو نہیں گئے؟ صلوات آپ کی بتا رہی ہے کہ میں ممبر چھوڑ دوں. جشن سننے آئے ہیں. کیا میں جشن نہیں سنا رہا؟ میں تو اپنی ہمت کے مطابق سنا رہا ہوں. آپ بھی خوشی سے سنی, خوش باس نظر آئیے. یہ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ, جہاں سے بات میں نے چھوڑی تھی, ان کو یہ خیال آیا جناب ابو ذر کو کہ یہ اللہ نے محمد کا نور کب اپنے سے الگ کیا تھا. یہ کس کو خیال آیا؟ لوگوں نے بڑے بڑے سوال پوچھے محمد مصطفیٰ سے, یہاں تک پوچھا کہ بتائیے میرے سر کے بال کتنے ہیں, بتا دیا. یہ پوچھا کہ میری پگڑی کے پیج کتنے ہیں, جناب علی نے بتا دیا. یہ پوچھا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں, کون سے جانور انڈے دیتے ہیں. بڑے مشکل سوال لائے جناب علی کے پاس. آپ جواب دیتے رہے, آپ جواب دیتے رہے. افسوس ہے امت پر کہ اگر آدھے سیکنڈ کا یہ سوال علی سے نہیں پوچھ سکے تو یہ نہیں پوچھ سکے کہ علی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے کہ کھول کے پڑھنی ہے. باقی بہت کچھ پوچھا علی ابن ابی طالب, بہت کچھ پوچھا جناب علی ابن ابی طالب سے, بڑے مشکل سوال. لیکن آدھے سیکنڈ کا یہ سوال نہیں پوچھا کہ علی یہ تو بتا دے کہ محمد مصطفیٰ نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے کہ باندھ کے پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا ہو تو لائیے روایت, حدیث لائیے. ایک اور آدھے سیکنڈ کا سوال تھا, وہ بھی نہیں پوچھا امت, وہ بھی امت نے. عجیب بات ہے, ساری امت کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں جتنا عرصہ آپ ان کے درمیان موجود رہے, کسی عقل مند کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا, کسی عقل مند کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ یا رسول اللہ جب آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے ممبر پہ کون بیٹھے گا. آیا کسی کے ذہن میں؟ کسی کو خیال نہیں آیا. پوری امت میں سے, اصحاب رسول میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. ایک آدھے سیکنڈ کا سوال تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتا جائیے کہ آپ کے بعد اس ممبر پہ کون بیٹھے گا. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. اس آدھے سیکنڈ کا سوال محمد مصطفیٰ سے نہیں پوچھا, کسی نے نہیں پوچھا. لیکن جیسے ہی محمد مصطفیٰ نے اپنی آنکھ بند کی, سب کو خیال آ گیا کہ ممبر پہ کون بیٹھے گا. اب سب کو پتہ چل گیا, سب کو یاد آ گیا کہ یہ مسئلہ تو ہے, یہ مسئلہ تو ہے. لیکن جب تک موجود تھے کسی نے نہیں پوچھا. یاد رکھیے جناب ابو ذر کو یہ خیال آیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے الگ کیا. کہتے میں صحرا میں جا رہا تھا, آگے آگے جناب میرے کائنات, میرے ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے, میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. جناب ابو ذر کی روایت. اور فرماتے میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ تنہا ہیں, تنہائی ہے, صحرا کی خاموشی ہے, کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, کوئی راز کی بات علی سے پوچھ, راز کی بات علی سے پوچھ لوں. پوچھا اے مولا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میرے کائنات نے ارشاد فرمایا ابو ذر پوچھو, ان سے بڑا سخی کائنات میں آپ کو نہیں ملے گا, ان سے بڑا سخی آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا. جناب ابو ہاشم صحابی ہے جناب محمد تقی علیہ السلام,
اللہم صلی علی محمد. بارہ دیگر صلوات پڑھیں. ابو ہاشم صحابی امام محمد تقی علیہ السلام، انہوں نے ایک بات پوچھی جناب محمد تقی علیہ السلام سے. کہنے لگے مولا ایک بات پوچھنی ہے کہ اگر 10 آدمی ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، 10 آدمی آپ سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں محمد تقی، کیسے ہیں محمد تقی، تو ہم 10 آدمیوں میں سے ہر ایک الگ الگ کیفیت بیان کرتا ہے. بڑی بات تھی جو آپ پی گئے. 10 آدمی اٹھ کے نکلے امام سے، لوگوں نے پوچھا کیسے ہیں امام، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا. ابو ہاشم نے پوچھا مولا یہ بات کیا ہے، یہ جو آپ کے شمائل ہیں محمد و آل محمد کے، یہ ایک جیسے بیان کیوں نہیں ہوتے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. جناب امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو ابو ہاشم، یہ دیکھنے والے پر منحصر نہیں ہے، یہ دیکھنے والے پر منحصر نہیں ہے، ہماری مرضی ہے، دیکھنے والے کو ہم اس کے ظرف کے مطابق نظر آتے ہیں. اس کے ظرف کے مطابق ہم نظر آتے ہیں. ہے تو جشن لیکن تبلیغ کا ایک جملہ کہہ دوں، ہمیشہ یہ بات محرم میں بھی یاد رکھیے گا، یہ بات ہمیشہ محرم میں بھی یاد رکھیے گا. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھنے والی مخدرات عصمت، تمام مستورات اہل بیت کی اس بات پر قادر ہیں کہ چاہیں تو کسی کو نظر آئیں، چاہیں تو کسی کو نہ نظر آئیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی آپ کو دیکھتا پھرے، یہ نہیں ہو سکتا. چلیں واپس آئیں. یہ میں بتا رہا تھا کہ سخی کتنے ہیں، یہ گھرانہ کریم کتنا ہے. اتنے سخی ہیں کہ جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ خود سوالی کے دماغ میں سوال بھی خود ڈال دیتے ہیں کہ یہ بات ہم سے پوچھ، یہ بات ہم سے پوچھو. جناب ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا، میرے ممکنات میرے کہاں، بس آخری جملے اس بات پر میں ختم کرنے لگا ہوں جشن کو. میرے ممکنات علی علیہ السلام سے میں نے پوچھا. ابو ذر فرماتے ہیں کہ مولا یہ تو بتائیے کہ کب اللہ نے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ کا نور لگ دیا، کب اللہ نے، کوئی ہے امت میں جو اس سوال کا جواب دے؟ لائیے کوئی علی جیسا جو اس سوال کا جواب دے. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مستند کتابوں میں موجود ہے، اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا. پوچھا میرے کائنات سے کہ مولا اللہ نے کب اپنے محبوب کا نور اپنے نور سے جدا کیا؟ جیسے ہی سوال کیا ابو ذر نے، جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ذر وہ ایک لمحہ تھا، وہ ایک لمحہ تھا. وہ کیا تھا؟ ایک لمحہ تھا جب اللہ نے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ کے نور کو الگ کیا. پھر اللہ نے ایک کلمہ کہا، پھر اللہ نے ایک کلمہ کہا اور پھر محمد مصطفیٰ کا نور ظاہر ہو گیا. محمد مصطفیٰ کا نور ظاہر ہو گیا. بات وہیں پہ رکی ہوئی تھی، لیکن اس سے 2 باتیں ہمیں پتہ چل گئیں. یہ نہیں پتہ چلا کہ کب کی بات ہے، 2 اور باتیں اس فرمان سے پتہ چل گئی کہ کوئی لمحہ تھا. ایک بات کیا پہ چلی کہ کوئی لمحہ تھا جب اللہ نے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ کے نور کو الگ کیا. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ نے کوئی کلمہ فرمایا تھا، اللہ نے کوئی کلمہ فرمایا تھا، تب محمد مصطفیٰ کا نور ظاہر ہوا تھا. جو جاگ رہے ہیں وہ سن لیں. جناب ابو ذر نے پوچھا جناب علی مشکل کشا سے
اسی لیے تو مشکل کشا ہے، اتنی بڑی مشکل کشائی کرے، اس سے بڑی مشکل کون کشائی کرے گا؟ مولا یہ بتائیے وہ لمحہ کیا تھا اور وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ لمحہ کیا تھا اور کلمہ کیا تھا؟ جناب علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر اگر پوچھتا ہے تو میں بتاتا ہوں، اگر پوچھتا ہے تو میں، اب بتائے وہ جو اس وقت موجود ہو، اب بتائے وہ جو اس وقت موجود ہو، جو اس وقت موجود، یہ فتوہ میرے تو نہ لا دیو، وہ جناب علی نو ودا سڑیا نے، میں نہیں جو ودایا، یہ محمد مصطفیٰ نے خود فرمایا، محمد مصطفیٰ نے، عقل علم ظرف بھی کوئی چیز ہوندی تے سب بندیاں دا برابر نہیں ہوندا، یہ سب بندیاں دا برابر نہیں ہوندا، بغیر معرفت تو اللہ دے رسول دی تعریف کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھ دی، آل محمد دی تعریف کرنا کوئی معنی نہیں رکھ دی۔ میں صرف اتنی گزارش کر سکنا کہ فتوہ دینے دی بجائے چوڑی کر کے نا تے اللہ کو دعا کرو یا اللہ تو منو محمد مصطفیٰ اور اہل بیت محمد مصطفیٰ دی محبت عطا فرما، اے دعا کرو، فتوہ دینے دی بجائے۔ ایک بات عرض کر دوں، تھکے تو نہیں آپ؟ دو لفظ عام استعمال کرتے ہیں، حب علی اور بغض علی، عام استعمال ہے نا؟ پتہ بھی ہے آپ کو حب علی کسے کہتے ہیں اور بغض علی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں حب علی کس کو کہتے ہیں اور بغض علی کس کو کہتے ہیں؟ عام لفظ یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آئیے سنیے محمد مصطفیٰ نے کیا بتایا کہ حب علی کیا ہے اور بغض علی کیا ہے، حب علی کیا ہے اور بغض علی کیا ہے۔ یہی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا میر کائنات علیہ السلام سے مولا آپ کا بغض کیا ہے، مولا آپ کا بغض کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جناب میر کائنات نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ایک دفعہ یہی سوال میں نے محمد مصطفیٰ سے کیا تھا۔ میر کائنات نے کیا فرمایا؟ ایک دفعہ یہی سوال میں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بغض کیا ہے، علی کا، علی سے بغض کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ابو ذر اس وقت نبی اکرم محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی تیرا بغض یہ ہے، کیا تو نے مجھ سے یہ نہیں سنا کہ تجھ کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ کیا تو نے مجھ سے نہیں سنا؟ یہ حدیث ہے نبی اکرم علیہ السلام کی کہ آپ فرمایا اللہ کو میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کو میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں محمد کو علی اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور علی کو میں محمد اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے علی کیا تو نے مجھ سے سنا نہیں کہ تجھے اللہ اور میرے سوا جانتا؟ اور میں صدقتا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، آپ نے سچ فرمایا، آپ کے اور اللہ کے سوا مجھے۔ آپ نے فرمایا علی پھر عجیب کرتے ہو، جب تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تو تو اسے بغض کیا کرے گا؟ وہ بھئی دشمنی تو اس سے ہوتی ہے جسے کوئی جان پہچان ہو، جس کو کوئی جانتا ہو، محبت اس سے ہوتی ہے جس کو کوئی جانتا ہو۔ یہ جو آپ حب علی کہتے ہیں اور بغض علی کہتے ہیں، علی کو تو آپ جانتے نہیں، یہ پھر حب علی اور بغض علی کہاں سے آ گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں ابو ذر اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے علی سن تیرا بغض کیا ہے، تیرا بغض کیا ہے؟ جو بندہ کائنات میں کسی تیرے چاہنے والے کی طرف نفرت کے ساتھ دیکھے یہ بغض ہے، یہ تیرا بغض ہے، یہ تیرا۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی
جب دو بندے تیری محبت رکھنے والے، دو بندے تیری محبت رکھنے والے تیری محبت میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ جدا ہوں اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ اب رسول پر یقین نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں اگر رسول پر یقین نہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک حدیث اور ہے آپ کی کہ آپ نے فرمایا جب دو مومن علی کی محبت رکھنے والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مقصد ہمارا ذکر ہو، آپ فرمایا مقصد ہمارا، ان دونوں کا ملنا مقصد، جس طرح آج ہم یہاں پر جمع ہیں، مقصد کیا ہے ان کا؟ ذکر۔ اور مقصد ہمارا ذکر ہو تو شیطان اپنا چہرہ نوچنے لگتا ہے، اس کے چیلے اس سے کہتے ہیں کہ تو اپنا چہرہ کیوں نوچتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے اپنا چہرہ نوچ رہا ہوں جیسے یہ ملیں گے بخشے جائیں گے، جیسے یہ ملیں گے بخشے جائیں گے۔ میرے ممکنات علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو ہو گیا بغض۔ حب علی کیا ہے؟ اصحاب رسول نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے عرض کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ دن رات ہمیں درس دیتے ہیں کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، اس کا کوئی ورد وظیفہ بتائیں، ہمیں کوئی سبق تو دیں جو ہم تسبیح پر پڑھیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں علی کی محبت ڈال دے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب، علی کی محبت کسی کیفیت کا نام نہیں، علی کی محبت کسی کیفیت کا نام نہیں کہ تمہارے گھٹانے سے گھٹ جائے، تمہارے بڑھانے سے بڑھ جائے، نہ تمہارے گھٹانے سے گھٹ سکتی ہے نہ تمہارے بڑھانے سے بڑھ سکتی ہے۔ اصحاب رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اسے کیسے حاصل کریں؟ پھر ایسے حب علی کو کیسے حاصل کریں؟ اور میں حاصل نہیں کر سکتے، حاصل حب علی کو حاصل ورد وظیفوں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر چاہتے ہو حب علی تو جس طرح رو رو کے اللہ سے اولاد مانگتے ہو، اس طرح اللہ سے علی کی محبت مانگو، اس طرح اللہ سے علی کی محبت مانگو۔ یا رسول اللہ یہ علی کی محبت ہے کیا؟ حب علی ہے کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے عرش کے عین نیچے، اللہ کی عرش کے عین نیچے اس کا ایک ذاتی خزانہ ہے، اس کا ایک ذاتی خزانہ ہے جس کا نام اس نے حب علی رکھا ہے، جس کا نام اس نے حب علی رکھا ہے۔ اب وہ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دیتا ہے، تم بس مانگا کرو، تم بس۔ یا رسول اللہ یہ حب علی جزا کس بات کی ہے؟ کب اللہ یہ دل میں ڈالتا ہے؟ پتہ کیسے چلے کہ فلاں آدمی کو حب علی ہے؟ دعوے تو سارے کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی، اللہ سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوے بے شمار ہیں۔ یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہے؟ حب علی ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو اپنے علی کی محبت سے نوازا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا سنو، حب علی کی جزا یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ علی کی محبت ڈالتا ہے اس کو حسین کا غم خار بنا دیتا ہے۔ اس کو حسین کا غم کرنے والا بنا دیتا ہے، اس کو حسین کا عزادار بنا دیتا ہے۔ جناب مفضل نے صحابی جناب صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد انہوں نے سوال کیا جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یہ صادق کا معنی سچا نہ کیا کریں، ہر جگہ صادق کا معنی سچا ہی نہیں ہوتا، ہر جگہ صادق کا معنی یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کہ صادق آل محمد کا سچا، یہ معنی کرتے ہیں آل محمد کا۔ یہ کیا معنی ہوا؟ یہ اس کا معنی نہیں، صادق آل محمد سے مراد یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے آل محمد کا سچ، آل محمد کا سچ کا سچا نہیں،
آل محمد کا سچ۔ جناب مفضل نے پوچھا آپ سے کہ مولا آپ کے نانا نے یہ تو بتا دیا کہ جس کو اللہ حب علی عطا کرتا ہے اس کی جزا میں اللہ غم حسین عطا کرتا ہے، یہ تو بتائیے پھر غم حسین کی جزا کیا ہے؟ یہ تو بتائیے کہ غم حسین کی جزا کیا ہے؟ کیسے کیسے سوال ہیں اور کیسے کیسے جواب ہیں، لیکن یہ جواب صرف دے آل محمد سکتے ہیں۔ یہ جواب دے صرف آل محمد سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ جناب مفضل نے پوچھا مولا علی کی محبت کی جزا تو یہ ہے کہ اللہ حسین کا غم دیتا ہے، اللہ حسین کا غم دیتا ہے، حسین کے غم کی جزا کیا ہے؟ حسین کے غم کی جزا کیا ہے؟ سعد کے آل محمد نے ارشاد فرمایا او مفضل سن، غم حسین کی جزا اس سے سوا اور کوئی نہیں سوائے اللہ کے، سوائے غم حسین کی جزا صرف اور صرف خود اللہ ہے۔ جو بندہ اس نیت سے جشن میں آتا ہو کہ ثواب ہوگا، جو بندہ اس نیت سے مجلس میں آتا ہو کہ ثواب ہوگا، اللہ کے بندے یہ محفلیں اس لیے نہیں ہیں، یہ مجلسیں اور یہ جشن ثواب کے لیے نہیں ہیں۔ ثواب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ ملتے ہیں، اللہ بخش دیتا ہے۔ بخشش کے لیے اس محفل میں نہ آیا کرو۔ کیوں آتے ہیں ہم مجلس حسین میں، کیوں آتے ہیں ہم ان کے جشن میں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ یہاں پر خدا ملتا ہے، یہاں پر خدا ملتا ہے۔ اگر بات آپ کو یاد ہو تو جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب میرے ممکنات میرے کائنات علیہ السلام سے عرض کی مولا وہ لمحہ کیا تھا اور وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ لمحہ کیا تھا اور کلمہ کیا تھا؟ جا کر سننا، یہ آخری جملے ہیں میرے۔ جناب امیر کائنات نے بتایا کہ جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اپنے نور سے جدا کیا، اور یاد رکھو، آپ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ وہ ہے جس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ خارج ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے نہ خارج ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو ذر وہ کلمہ جو اس وقت اللہ نے فرمایا اور نور محمد ظاہر ہوا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ابو ذر سے آپ نے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مولا روز پڑھتا ہوں۔ اور میں پھر کیا تم نے اس میں سورہ توبہ نہیں پڑھی؟ سورہ توبہ نہیں پڑھی؟ مولا پڑھتی ہے۔ اور میں کیا اس میں یہ آیت نہیں پڑھی 40 نمبر آیت سورہ توبہ کی جو آپ نے ایویڈنس کے طور پر دی، حوالے کے طور پر جناب امیر کائنات نے ابو ذر کے سامنے بیان دی؟ وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ کلمہ کیا تھا؟ اور میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ابو ذر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کلمۃ اللہ ہی علیہ، اللہ کا تو صرف ایک ہی کلمہ ہے علی 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 علی۔ کائنات کے طاقتور ترین انسان کا نام محمد ہے، کائنات کے طاقتور ترین انسان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اتنا طاقتور محمد مصطفیٰ کہ جب چاہے اپنے نفس کو علی بنا کے لڑا دے، جب چاہے اپنے نفس کو علی بنا کے لڑا دے۔ اضطراب کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، الجھن میں جناب علی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ جناب سیدہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ آپ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی آپ نے آواز دی یا بدعت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بدعت۔ بدعت تو یہ بدعت کیا ہوتا ہے؟ آپ تھک تو گئے ہیں لیکن میری بھی ذمہ داری ہے، بڑی دور سے میں سفر کر کے آپ کے پاس آیا، سوائے اس کے کوئی لالچ مجھے نہیں ہے کہ آپ کا مذہب آپ تک پہنچا دوں، اپنا حق میں ادا کر دوں۔ جو مجھے جانتے ہیں میرے احباب وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں۔ تیار ہیں؟ سنو، اپنے گھر میں آپ داخل ہوئے، یہ بذا کسے کہتے ہیں؟ کچھ احباب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے رسول کے جگر کا ٹکڑا، اللہ کے رسول کے
اللہ کے بندو تین تو اس میں لفظ ہیں، فاطمہ تو بزۃ منی، فاطمہ بزہ منی، یہ جگر اس میں سے کس کا معنی ہے؟ ان لفظوں میں سے جگر کس کا معنی ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے اور دھوکہ ہے محمد مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ۔ پھر اس سے جو آگے بڑھتے ہیں، بڑی عقیدت کا جو اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ فاطمہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے رسالت کا؟ یہ ٹکڑا آپ نے کس کا معنی کیا؟ یہ ٹکڑا آپ نے کس کا معنی کیا؟ جی بدعت ان کا معنی ٹکڑا کیا۔ محترم بدعت ان کا معنی ٹکڑا نہیں ہوتا۔ جسم کے اکثریتی حصے کو، یعنی ایک جسم ہے اس کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کریں، 4 حصوں میں تقسیم کریں تو اکثریتی حصہ کیا ہوگا؟ 3 حصے، 3 حصے اکثریتی ہوں گے۔ جسم کے 4 حصے کیے جائیں تو اکثریتی حصے کو بزا کہتے ہیں۔ اکثریتی حصے کو، ٹکڑے کو بزا نہیں کہتے، اکثریتی حصے کو بزا کہتے ہیں۔ یعنی فاطمہ الزہرا محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اکثریتی حصہ ہے، اکثریتی حصہ ہے۔ گھر میں آپ داخل ہوئے اضطراب کے عالم میں، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، آپ فرماتے ہیں میں نے کام کو چھوڑا، آپ کی طرف متوجہ ہوئی، یا میرے کائنات آپ کو سلام ہو، کیا بات ہے، کیوں آپ پریشان ہیں، کیوں اضطراب میں ہیں؟ آپ نے فوراً اشارہ مارا، میرے کائنات نے، فاطمہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا بابا محمد ہے کیا، مجھے سمجھ نہیں۔ جناب علی کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ جناب علی کہہ رہے ہیں فاطمہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے بابا ہیں کیا۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں میں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، اے رب کائنات تیری کتنی حمد بیان کروں، تیری کتنی حمد بیان کروں، تیری کتنی تسبیحات پڑھوں کہ تو نے میرے بابا کو وہ عظمت عطا کی کہ ان کا نفس بھی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ان کا نفس بھی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میرے کائنات علیہ السلام سے بزرگ نے پوچھا، مولا وہ لمحہ کیا تھا، وہ کلمہ کیا تھا؟ کلمہ آپ نے سن لیا، کلمہ آپ نے سن لیا۔ بس آخری جملہ اس بات پر ختم کر رہا ہوں، نبی میرے کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر وہ کلمہ سورۃ توبہ میں لکھا ہے، کلمۃ اللہ ہے علیہ، اللہ کا تو صرف ایک ہی کلمہ ہے، علی علی علی، اور وہ لمحہ جو تو پوچھ رہا ہے اسی کو بطول کہتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا محمود و بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اعلیٰ بحق علی علیہ الصلوۃ والسلام، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، یا محسن و بحق حسن علیہ السلام، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ الصلوۃ والسلام، بارلہ محمد و آل محمد کی عزت کا صدقہ